یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب سے بھاری کلمہ ہے. روز قیامت ایک طرف ترازو میں کلمہ طیبہ رکھا جائے، اگر دوسری طرف ترازو میں پوری دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں سب رکھی جائیں تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا. ہم سب کے دلوں میں یہ یقین آ جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کالے پہاڑ پر کالی چٹان پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کے قدموں کی آواز تک سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہر انسان کو مختلف شکل دی، مختلف فنگر پرنٹس دیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین و آسمان کو تشکیل دیا، ہم سب کے لیے تشکیل دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق دیتے ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے بعد سب سے پہلے جو ہم پہ چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. نماز مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہم سب کی نماز ایسی اخلاص والی ہونی چاہیے تو ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والے ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے آزادی کا. علم کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے، اور اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال حرام کے فرق سمجھ آ جائے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ذکر جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مختص ہے. جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھے گا وہ ذاکرین میں شمار ہوگا. اور جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے. بدن کی ایک خوراک ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کی غذا ذکر ہے. کہ جب سانس آئے ہمارے دل میں ذکر کرو اللہ، سانس باہر آئے اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے. ہم سب کے دل میں سب سے زیادہ جس ذات کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے زیادہ حق ہمارے دل پہ اللہ کا حق ہے. دل اس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کا اس پہ سب سے زیادہ حق ہے. سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، صبح شام ان کو یاد کریں. جتنا زیادہ ان کو ذکر کریں گے، ہم ان کو یہاں پر یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ میں فرشتوں کی محفلوں میں عرش اولا پر یاد کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے فرش پہ یاد کرتے ہو، میں تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہوں. اس کے بعد اکرام مسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. بیٹیوں کو حصہ دینا، ٹھیک ہے، بھائیوں کو حق دینا، یہ سارے ہمارے باقی عبادات کے ساتھ حقوق العباد بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث میں مختلف جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، قیامت والے دن 3 کچہریاں لگیں گی. ایک شرک کی کچہری ہوگی، ایک حقوق اللہ کی کچہری ہوگی، ایک حقوق العباد کی ہوگی. شرک میں تو معافی ہے ہی نہیں، شرک میں تو بالکل معافی نہیں. حقوق اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ لے. لیکن حقوق العباد والے معاملے میں ٹھیک ہے وہ دوسرے بھائی کے اوپر ہوگا کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہاں پر ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. تو اپنے معاملات دین کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات درست کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کا بیٹیوں کا حصہ دینا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اپنے معاملات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کرنا اور علماء کرام کی قدر کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. پھر جو بھی ہم دین کا کام کریں، جیسے ابھی آپ تبلیغ کے لیے آئے ہوئے 3 دن کے لیے، اسی طرح نماز پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، جو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے دل میں مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں. اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب کا درجہ رکھتے. لیکن اگر ریاکاری کے ساتھ بے شک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی دعوت تبلیغ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا. خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کریں، خود بھی برے کاموں سے بچیں، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، 1.25 نبی بھیجے. ان سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسلمان انسانوں کو روکیں، کہ برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف لانے والے بنیں، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ان سب انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری اب ہماری ذمہ داری ہے. وہ نبیوں والا کام، وہ مبارک کام، وہ اعلیٰ کام، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کی بھی فکر کریں، ان کے اعمال کی بھی فکر کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے زندگی میں کہ ہم نے زندگی کا اپنا وقت اللہ کے راہ میں کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کا یہ کام سیکھنے کے لیے 4 ماہ ہے. سب ارادہ فرما لے، سیکھنے کے لیے 4 ماہ، عمل کے لیے پوری زندگی. میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی ارادہ انشاءاللہ. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب سے بھاری کلمہ ہے. روز قیامت ایک طرف ترازو میں کلمہ طیبہ رکھا جائے، اگر دوسری طرف ترازو میں پوری دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں سب رکھی جائیں تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا. ہم سب کے دلوں میں یہ یقین آ جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کے قدموں کی آواز تک سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہر انسان کو مختلف شکل دی، مختلف فنگر پرنٹس دیے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین و آسمان کو تشکیل دیا، ہم سب کے لیے تشکیل دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق دیتے ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے بعد سب سے پہلے جو ہم پہ چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہم سب کی نماز ایسی اخلاص والی ہونی چاہیے تو ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والے ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے آزادی کا. علم کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے اور اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال حرام کے فرق سمجھ آ جائے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ذکر جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مختص ہے. جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھے گا وہ ذاکرین میں شمار ہوگا. اور جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے. بدن کی ایک خوراک ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کی غذا ذکر ہے کہ جب سانس آئے ہمارے دل میں ذکر کرو اللہ، سانس باہر آئے اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے. ہم سب کے دل میں سب سے زیادہ جس ذات کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے زیادہ حق ہمارے دل پہ اللہ کا حق ہے. دل اس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کا اس پہ سب سے زیادہ حق ہے. سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، صبح شام ان کو یاد کریں. جتنا زیادہ ان کو یہ ذکر کریں گے، ہم ان کو یہاں پر یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ میں فرشتوں کی محفلوں میں عرش اولا پر یاد کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے فرش پہ یاد کرتے ہو، میں تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہوں. اس کے بعد اکرام مسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. بیٹیوں کو حصہ دینا، ٹھیک ہے، بھائیوں کو حق دینا، یہ سارے ہمارے باقی عبادات کے ساتھ حقوق العباد بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث میں مختلف جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، قیامت والے دن 3 کچہریاں لگیں گی. ایک شرک کی کچہری ہوگی، ایک حقوق اللہ کی کچہری ہوگی، ایک حقوق العباد کی ہوگی. ٹھیک ہے، شرک میں تو معافی ہے ہی نہیں.
شرک میں تو بالکل معافی نہیں. حقوق اللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ لے, لیکن حقوق العباد والے معاملے میں ٹھیک ہے وہ دوسرے بھائی کے اوپر ہوگا کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہاں پر ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. تو اپنے معاملات دین کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات درست کرنا ٹھیک ہے, اپنے بھائیوں کا بیٹیوں کا حصہ دینا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے معاملات اپنے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں, چھوٹوں پر شفقت کریں, بڑوں کا ادب کرنا اور علماء کرام کی قدر کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. پھر جو بھی ہم دین کا کام کریں, جیسے ابھی آپ تبلیغ کے لیے آئے ہوئے 3 دن کے لیے, اسی طرح نماز پڑھنا, قرآن شریف کی تلاوت کرنا, جو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے اعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. ہمارے دل میں مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں. اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب کا درجہ رکھتے, لیکن اگر ریاکاری کے ساتھ بے شک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے, نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی دعوت تبلیغ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا. خود بھی نیک کام کریں, دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کریں. خود بھی برے کاموں سے بچیں, دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے, 1.25 نبی بھیجے. ان سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسلمان انسانوں کو روکیں, برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف لانے والے بنیں. ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ان سب انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری اب ہماری ذمہ داری ہے. وہ نبیوں والا کام, وہ مبارک کام, وہ اعلیٰ کام, وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو, دوسرے انسانوں کی بھی فکر کریں, ان کے اعمال کی بھی فکر کریں, ان کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے زندگی میں کہ ہمیں زندگی کا اپنا وقت اللہ کے راہ میں کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کا یہ کام سیکھنے کے لیے 4 ماہ ہے. سب ارادہ فرما لے, سیکھنے کے لیے 4 ماہ, عمل کے لیے پوری زندگی. میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ, آپ سب بھی ارادہ انشاءاللہ. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب سے بھاری کلمہ ہے. روز قیامت ایک طرف ترازو میں کلمہ طیبہ رکھا جائے, اگر دوسری طرف ترازو میں پوری دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں سب رکھ دی جائیں تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا. ہم سب کے دلوں میں یہ یقین آ جائے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کالے پہاڑ پر, کالی چٹان پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کے قدموں کی آواز تک سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا, ہر انسان کو مختلف شکل دی, مختلف فنگر پرنٹس دیے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین و آسمان کو تشکیل دیا, ہم سب کے لیے تشکیل دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا, اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق دیتے ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے بعد سب سے پہلے جو ہم پہ چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. نماز مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہم سب کی نماز ایسی اخلاص والی ہونی چاہیے تو ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والے ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں, ایک نفاق سے بری ہونے کا, دوسرا جہنم سے آزادی کا. علم کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے, اور اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال حرام کے فرق سمجھ آ جائے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ذکر جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مختص ہے. جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھے گا وہ ذاکرین میں شمار ہوگا. اور جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, قیامت والے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے.
بدن کی ایک خوراک ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کی غذا ذکر ہے کہ جب سانس آئے ہمارے دل میں ذکر کرو اللہ، سانس باہر آئے اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ ہم سب کے دل میں سب سے زیادہ جس ذات کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ حق ہمارے دل پہ اللہ کا حق ہے، دل اس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کا اس پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، صبح شام ان کو یاد کریں، جتنا زیادہ ان کو یہ ذکر کریں گے، ہم ان کو یہاں پر یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ میں فرشتوں کی محفلوں میں عرش اولا پر یاد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے فرش پہ یاد کرتے ہو، میں تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اکرام مسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بیٹیوں کو حصہ دینا، ٹھیک ہے، بھائیوں کو حق دینا، یہ سارے ہمارے باقی عبادات کے ساتھ حقوق العباد بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث میں مختلف جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن 3 کچہریاں لگیں گی، ایک شرک کی کچہری ہوگی، ایک حقوق اللہ کی کچہری ہوگی، ایک حقوق العباد کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ شرک میں تو معافی ہے ہی نہیں، شرک میں تو بالکل معافی نہیں ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ لے، لیکن حقوق العباد والے معاملے میں، ٹھیک ہے، وہ دوسرے بھائی کے اوپر ہوگا کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہاں پر ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ تو اپنے معاملات دین کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات درست کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کا بیٹیوں کا حصہ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معاملات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کرنا اور علماء کرام کی قدر کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر جو بھی ہم دین کا کام کریں، جیسے ابھی آپ تبلیغ کے لیے آئے ہوئے 3 دن کے لیے، اسی طرح نماز پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، جو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں۔ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اگر ریاکاری کے ساتھ بے شک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی دعوت تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کریں، خود بھی برے کاموں سے بچیں، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، 1.25 نبی بھیجے۔ ان سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسلمان انسانوں کو روکیں، کہ برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف لانے والے بنیں، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ان سب انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری اب ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ نبیوں والا کام، وہ مبارک کام، وہ اعلیٰ کام، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کی بھی فکر کریں، ان کے اعمال کی بھی فکر کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے زندگی میں کہ ہمیں زندگی کا اپنا وقت اللہ کے راہ میں کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اس پر یہ کام سیکھنے کے لیے 4 ماہ سب ارادہ فرما لے، سیکھنے کے لیے 4 ماہ، عمل کے لیے پوری زندگی۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی ارادہ انشاءاللہ۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب سے بھاری کلمہ ہے۔ روز قیامت ایک طرف ترازو میں کلمہ طیبہ رکھا جائے، اگر دوسری طرف ترازو میں پوری دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں سب رکھ دی جائیں تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم سب کے دلوں میں یہ یقین آ جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کے قدموں کی آواز تک سن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہر انسان کو مختلف شکل دی، مختلف فنگر پرنٹس دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین و آسمان کو تشکیل دیا، ہم سب کے لیے تشکیل دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق دیتے ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے بعد سب سے پہلے جو ہم پہ چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز
مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم سب کی نماز ایسی اخلاص والی ہونی چاہیے کہ ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والے ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے آزادی کا۔ علم کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے، اور اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال حرام کے فرق سمجھ آ جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ذکر جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مختص ہے۔ جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھے گا وہ ذاکرین میں شمار ہوگا۔ اور جو شخص روزانہ صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ بدن کی ایک خوراک ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کی غذا ذکر ہے کہ جب سانس آئے ہمارے دل میں ذکر کرو اللہ، سانس باہر آئے اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ ہم سب کے دل میں سب سے زیادہ جس ذات کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ حق ہمارے دل پہ اللہ کا حق ہے، دل اس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کا اس پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، صبح شام ان کو یاد کریں، جتنا زیادہ ان کو یہ ذکر کریں گے، ہم ان کو یہاں پر یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ میں فرشتوں کی محفلوں میں عرش اولا پر یاد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے فرش پہ یاد کرتے ہو، میں تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اکرام مسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بیٹیوں کو حصہ دینا، ٹھیک ہے، بھائیوں کو حق دینا، یہ سارے ہمارے باقی عبادات کے ساتھ حقوق العباد بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث میں مختلف جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن 3 کچہریاں لگیں گی، ایک شرک کی کچہری ہوگی، ایک حقوق اللہ کی کچہری ہوگی، ایک حقوق العباد کی ہوگی۔ شرک میں تو معافی ہے ہی نہیں، شرک میں تو بالکل معافی نہیں۔ حقوق اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ لے، لیکن حقوق العباد والے معاملے میں ٹھیک ہے وہ دوسرے بھائی کا اوپر ہوگا کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہاں پر ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ تو اپنے معاملات دین کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات درست کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کا بیٹیوں کا حصہ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معاملات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کرنا اور علماء کرام کی قدر کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر جو بھی ہم دین کا کام کریں، جیسے ابھی آپ تبلیغ کے لیے آئے ہوئے 3 دن کے لیے، اسی طرح نماز پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، جو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمارے دل میں مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں۔ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب کا درجہ رکھتے، لیکن اگر ریاکاری کے ساتھ بے شک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دو، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی دعوت تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کریں، خود بھی برے کاموں سے بچیں، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، 1.25 نبی بھیجے۔ ان سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسلمان انسانوں کو روکیں، کہ برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف لانے والے بنیں، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ان سب انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری اب ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ نبیوں والا کام، وہ مبارک کام، وہ اعلیٰ کام، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کی بھی فکر کریں، ان کے اعمال کی بھی فکر کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کریں۔
تو اس کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے زندگی میں کہ ہمیں زندگی کا اپنا وقت اللہ کے راہ میں کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس پہ یہ کام سیکھنے کے لیے 4 ماہ ہے. سب ارادہ فرما لے سیکھنے کے لیے 4 ماہ، عمل کے لیے پوری زندگی. میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی ارادہ انشاءاللہ.